اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ حاصل کر سکیں گے اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو ایک عرصہ دراز سے مسلک حق حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 جمعرات یہ پروگرام نہیں ہو سکا، اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ ایک جمعرات کو 11ویں شب تھی ربیع الاخر کے، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد دوسری جمعرات علی پور سیداں ناروال کے پاس حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تھا، اس میں شرکت کرنی تھی، تو اس لیے 2 جمعرات یہ نشست نہیں ہو سکی۔ پہلے سے بتا دیا تھا، آپ سے رائے بھی مانگی تھی کہ اگر آپ چاہیں گے تو ایک دن آگے کیا جائے، لیکن سامعین کی طرف سے، ناظرین کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس بہترین نہیں آیا، تو اس لیے 2 جمعرات ناغہ ہوا۔ آج حاضر ہیں۔ آج 9 نومبر، شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، 146واں۔ ان کی بہت سی خدمات ہیں اور انہیں بہت القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں دین کے سچے اور مخلص رہنما کے طور پر، عاشق رسول کے طور پر، صحابہ و اہل بیت کے عشق کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تحریک پاکستان میں ان کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت سے موضوعات ہیں، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ جو ہر جمعرات محمد زین قادری صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں بتایا گیا کہ شاید فلو ہو گیا ہے تو اس لیے وہ نہیں آئے، تو جناب عبدالرافع مانی شیخ صاحب آج آپ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ آپ اپنے سوالات معمول کے مطابق لائیو اسٹریم کے نیچے کامنٹ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ دونوں پیجز کی لائیو اسٹریم کے نیچے آپ کامنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور جو اسکرین پہ آپ کے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے زین صاحب کا، آپ اس پہ بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور وہ مجھے یہاں پر وہ سوالات فارورڈ کرتے رہیں گے۔ تو جو سوالات ان 2 ہفتوں میں ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں ان سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال عاشی صاحبہ کا: ہر شخص کو قرآن کے مسائل پر غور کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ دین برباد ہو جائے گا۔ دوسری طرف فرمایا ہے کہ 1 ساعت کی فکر 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس میں جو بات آپ کو جاننی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کو پڑھنا، پڑھ کر سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کا حکم ہے۔ لیکن آپ دنیا کو دیکھیں تو آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتی ہیں، یا جو بھی نوجوان پڑھتے ہیں، کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیوشن لیتے ہیں، کی نام کی بکس ڈھونڈتے ہیں،
ایک شاعر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ بغیر استاد کے پڑھیں گے ہو سکتا ہے بجائے صحیح سمجھنے کے آپ صحیح نہ سمجھ پائیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بنیادی تعلیم جو دین کی ہے یا عربی کی ہے وہ نہیں حاصل کرتے۔ کوئی شبہ نہیں، جستجو کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو اپنے طور پر نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن کی بعض آیات کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے یا حدیث شریف سے ملتی ہے، یا پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین واضح کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تفسیر کے معنی کھول کر بیان کرنا کہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخص نے صرف سورہ بقرہ کی تفسیر 12 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ اس سے اندازہ کریں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی عقل سلیم ہے اور آپ کو دینی معلومات، عقائد کی بنیادی معلومات ہیں، تو پھر آپ کوئی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سمجھ آئے گا۔ ورنہ آسان قرآن کے نام سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور قرآن نے خود کہا ہے کہ اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن کے الفاظ تو وہی ہیں، معنی صحیح نہ کریں، تفسیر صحیح نہ کریں، صحیح نہ سمجھیں، تو استدلال یعنی اس سے دلیل پکڑنا تو ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ تو اس کی فہم صحیح طرح آتی ہو تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس سے بہترین کوئی کلام نہیں، اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں، اور اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو جو صحیح ترجمے ہیں، صحیح تفسیر ہے، اور آپ میں سمجھنے کی صحیح استعداد، صلاحیت، کیپیبلٹی ہے، تو ضرور آپ کو اس میں غور کرنا ہے۔ ورنہ ڈر ہے کہ کہیں آپ غلط سمجھ بیٹھیں اور بجائے اصلاح کے گمراہی ہو جائے۔ تو اس حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ باقی یہ کہ قرآن پڑھنا بھی، اس کو سمجھنا بھی ہے، صرف پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے، سمجھنے کا اور زیادہ، اور پھر اس پر عمل کرنا یہ لازمی ہوتا ہے، اور زیادہ اس میں آسانی ہوتی ہے، زندگی کی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ تو پہلے صحیح بنیادی معلومات ہوں تاکہ قرآن کو صحیح سمجھا جا سکے۔ اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا، انڈیا بنگلور سے، کہ آج کل مکہ میں جو اندرونی صحن ہے نیچے والا، وہاں طواف کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف عمرہ کرنے کے لیے نیچے جانا الاؤ ہے، تو کچھ لوگ احرام باندھ کر وہاں طواف کرنے چلے جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، وہ صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لیے انہوں نے کہ رش بہت ہو جاتا ہے تو عمرے والے بھی اور دوسرے بھی مل جاتے ہیں، تو عمرہ کرنے والوں کو کچھ آسانی ہو جائے، تو وہ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کورونا کے بعد یہ سلسلہ ہوا۔ تو اگر کوئی چلا جائے گا احرام پہن کر تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غلط ہوگا، لیکن مقصد اس کا طواف کرنا ہی ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے، طواف کرنا ہی مقصد ہے۔ تو اگر کوئی ایسا رش کا ٹائم ہو تو وہ اوپر طواف کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ اگر کوئی احرام پہن کے جائے گا تو میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ غلط نہیں ہوگا۔ اگلا سوال محمد طاہر صاحب حیدرآباد انڈیا سے، کہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے؟ دیکھیں، ایک ہے خون جسم کے اندر رگوں میں چل رہا ہے، اس وقت تک اس کا حکم اور ہے، جب وہ وہاں سے باہر نکلے اس کا حکم اور ہے۔ مجھے سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا، ناراض نہ ہوں آپ کے پیٹ میں بہت کچھ ہے، وہ پیٹ کے اندر ہے، آپ اس حالت میں طواف بھی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن وہی اگر باہر نکل آئے تو جب خون جو آپ کا بہتا ہوگا یا نکلے گا اس کا حکم اور ہو جائے گا، جب تک وہ جسم کے اندر ہے اس کا حکم اور ہے۔ اگلا سوال فاطمہ نور صاحبہ کا، کہ اگر کوئی اس لفظ کے ساتھ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں
کبھی چھالیاں نہیں کھاؤں گا، اور بعد میں انجانے میں کوئی ایسا ماؤتھ فریشنر یا ایسی کوئی چھالیاں، مطلب ایسی کوئی پان مسالہ وغیرہ کھا لے کہ جس میں چھالیاں ہو، اور پھر وہ اس کے حلق سے نیچے اتر جائے انجانے میں، تو کیا اس کی وہ قسم ٹوٹ جائے گی؟ اگر کوئی منت ماننے کے بعد بھول جائے کہ اس نے کیا منت مانی تھی، تو اس کا بھی کیا حکم ہوگا، یہ بھی بتا دیجیے۔ قسم آپ نے کن الفاظ کے ساتھ کھائی؟ کیا الفاظ تھے؟ صرف میں قسم کھاتا ہوں تو آپ نے ایک طرح سے خود کو پابند کیا۔ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے یا قرآن کی ہوتی ہے؟ ذہن میں رہے، اس کے سوا کسی کی قسم نہیں ہوتی۔ اللہ کی ہوگی یا صرف قرآن کی؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، شہر کی قسم، یہ قسمیں نہیں ہوتی ہیں۔ قسم کھائی ہے آپ نے، لازمی بات ہے نیت سے کھائی ہے۔ حلال چیز کے لیے آپ نے اپنے اوپر اس کے لیے کہی کہ میں نہیں کھاؤں گا، یہ پہلی غلطی ہے آپ کی۔ جو چیز حلال ہو، جائز ہو، اس کے لیے آپ نے کیوں اپنے اوپر کر لیا کہ جی میں اس کو اپنے اوپر وہ کرتا ہوں۔ اب آپ نے جو قسم کھائی ہے، تو آپ اگر قسم واقعی وہ جس سطح کی ہے اور قسم پوری ہوتی ہے وہ، تو پھر آپ نے قسم توڑی ہے، بلا ارادہ یا بغیر ارادے کے، بال ارادہ یا بلا ارادہ۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کفارہ دے دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، یا اتنے پیسے کے کپڑے دے دیں۔ پیسے نہیں دے سکتے ہیں تو 3 روزے رکھ لیں، توبہ کر لیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ قسم وہ واقع ہوئی، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس صورت میں سوائے اس کے کہ میں کہوں توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان کا سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص منت ماننے کے بعد، منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی منت مانی تھی اور یاد نہیں رہی، تو یاد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں اور اللہ سے کہیں کہ میں نے جو مانا ہے مجھے یاد دلا دیا جائے، میں ادا کر دوں۔ تو اگر اپنے طور پر اس کی توبہ کر لیں، معافی چاہ لیں، اور جب کبھی یاد آئے کچھ تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، یاد آ جائے گی تو ادا کر دیں، ورنہ معافی چاہ لیں۔ اگلا سوال صغیر علی صاحب کا اتر پردیش انڈیا سے، کہ میں نے اکثر لوگوں کے نام کے ساتھ حضور لگا ہوا سنا اور دیکھا ہے، جیسے حضور تاج الشریعہ، حضور ثقلین میاں وغیرہ وغیرہ، جبکہ حضور جو ہے وہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لگتا ہے، تو کیا اس طرح حضور لگانا جائز ہے؟ لفظ حضور کے معنی کیا ہے؟ میں آپ کے حضور آیا ہوں، میں آپ کے حضور حاضری دوں گا۔ لفظ حضور صرف لفظ حضور عرف میں عام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں، لیکن بزرگوں کو کہا جا سکتا ہے اس کے معنی کے حوالے سے۔ یہ عزت کے لیے حضرت کا لفظ ہے، ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن حضور اکرم یا خاص جو القاب نبی پاک کو جس طرح پکارتے ہیں، بالکل بے عین ہی ہم وہ دوسروں کے لیے اس طرح نہیں کہتے، تو معنی میں گنجائش ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال سید عمران علی صاحب کا حیدرآباد سے، کہ شوز پہن کر احرام باندھ لیا اور پھر عمرہ بھی ادا کر لیا، تو کیا یہ عمرہ ہو جائے گا یا صدقہ دینا ہوگا، دم واجب ہوگا؟ پہن کر عمرہ کر لیا کا مطلب یہ کہ طواف اس میں کر لیا، صحیح اس میں کر لی۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے جوتا پہن لیا اور آپ نے سفر کر لیا، یہ تو ایک صورت ہے نا، لیکن یہ کہ کیا کعبے میں بھی آپ لے کے گئے، یہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ صرف آپ نے پہن لیے، احرام پہنا ہوا تھا لیکن آپ نے وہ جوتا پہن لیا جس نے آپ کے پاؤں کی اوپر کی ہڈی کو چھپا لیا، تو آپ پہ دم آئے گا، وہ آپ کو دم دینا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسی میں طواف کیا ہے تو آپ نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے، بہت گستاخی کی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ لوگوں نے ایسے موزے بنائے ہوئے ہیں چمڑے کے، وہ دیکھنے میں جوتا لگتے ہیں لیکن وہ صرف حرم میں استعمال کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، لیکن احرام کی حالت میں اگر وہ بھی اس کے وہ ہڈی کو چھپا رہے ہیں تو وہ بھی درست نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے اگر عمرے میں طواف میں صحیح میں بھی اس کا استعمال کیا ہے تو بہت غلط کیا ہے۔ باقی صرف آپ نے وہ پہنے نہیں پہننے چاہیے تھے،
آپ اس کے لیے دم دے دیں۔ اگلے سوالات لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے پڑھنے کی عادت ہے، کیا مخصوص ایام میں بھی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں؟ آیت ایک ہے، مگر اس کے لیے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح روانی سے پڑھتے ہیں اس طرح نہیں، توڑ توڑ کے لفظوں کو پڑھیں گے۔ جیسے ایک میں مثال دوں، بسم اللہ الرحمن، یعنی توڑ توڑ کے، اس طرح وہ ایک آیت ہے، تو اگر وہ پڑھ لیں گی اللہ معاف کرے۔ باقی یہ کہ روانی سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں اس طرح نہ پڑھیں، مختصر آیت ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ جو 3 کل پڑھے جاتے ہیں تو کیا اس کو تینوں دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہوگی؟ بہتر ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے۔ اگلا سوال محمد عمیر صاحب کا کہ کیا اجمی مکہ اور مدینہ میں مستقل رہائش اختیار کر سکتے ہیں یا اجمی کے لیے ایسا کرنا منع ہے؟ کسی کے لیے منع نہیں ہے، صرف یہ کہ وہاں پر قانون کے تحت رہ سکتے ہیں نا آپ۔ وہ پرانا وقت تو ہے نہیں کہ جو بھی آیا اور رہ لیا، اب تو دنیا میں پاسپورٹ، ویزا، یہ تمام پابندیاں ہیں، تو غیر قانونی طور پر آپ نہ رہیں۔ آپ کو قانونی طور پر اجازت ملتی ہے۔ لوگ بہت کہتے ہیں جی مدینہ میں رہنے کو مل جائے، میں کہتا ہوں بہت اچھی سوچ ہے، مگر وہاں رہ کر اس کا ادب بھی کرنا وہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کی سوچ بھی بڑی سخت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک کے چچا زاد بھائی، وہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے کہ یہاں اگر گناہ کا خیال بھی آئے گا تو پکڑ ہوگی، تو اگر ادب کر سکتے ہیں، صحیح طرح رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے جو قانونی طریقے کے مطابق۔ اگلا سوال انڈیا سے ذاکر صاحب کا کہ آپ کی یا آپ کے والد صاحب کی کوئی ایسی کتاب یا کوئی دوسری کتاب بتا دیجئے کہ جس میں حضور غوث اعظم کی کرامات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جواب دیے گئے ہوں۔ دیکھیں، کرامات کا جواب تقریروں میں بہت ہے، بنیادی جو ان کے چند اعتراض ہیں ان کے ہم نے تقریروں میں جواب دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت کی متعدد کتب ہیں اس حوالے سے، مثلا وسیلے کا ہوگا، استعانت کا ہوگا، توسل وہی وسیلہ آ گیا، اسی طرح قبر پہ جانا یا چومنا، مزارات و تبرکات، قبر کے احکام، میری 2 کتابیں ہیں، ان میں اکثر کے جواب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد کتابیں اس حوالے سے علماء اہل سنت کی ہیں، جاء الحق مفتی احمد یار خان صاحب کی، اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ہیں۔ تو یہ بنیادی جو اعتراض ہیں ان کے وہ جواب دیے ہوئے ہیں۔ الگ سے کوئی کتاب جو ہے صرف سیدنا غوث پاک کی کرامات کے حوالے سے میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن یقیناً ہمارے علماء نے اس پہ بہت کام کیا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی سنی مکتبے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسی کتابیں مل جائیں گی۔ اگلا سوال مسز کاشف خان کا کہ میری بیٹی 17 مارچ 2022 کو پیدا ہوئی تھی، حضرت صاحب سے نام نکلوائے تھے تو حضرت نے لسٹ دی تھی نام کی، اس میں ایک نام وریدہ تھا، ہم نے بیٹی کا نام وریدہ رکھا تو اس کا مطلب نہیں پتا، ہم کو اس کا مطلب بتا دیجیے۔ جی، ورد پھول کو کہتے ہیں، اگر اس سے مراد لیا جائے گا وریدہ تو وہ پھول کے ہی معنی میں آئے گا، کیونکہ ورد گلاب کے پھول کو یا ویسے پھول کو کہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ وریدہ آئے گا۔ اس کے اور بھی معنی ہیں، لیکن آپ ایک معنی اچھے ہیں تو اس کو اختیار کرتے ہوئے یہی سمجھیں، پھول جیسی کہہ لیں، جو آپ اس سے یہی مراد لے لیں۔ اگلے سوال شہباز صاحبہ کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ امام حسن اور امام حسین کو شبیر اور شبر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام اس حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ کیا ختم قادریہ پڑھتے وقت 11 لوگوں کا ہونا ضروری ہے یا کوئی ایک پڑھ رہا ہو اور باقی 2-3 گھر والے ساتھ بیٹھ جائیں اور 111 کی تعداد پوری کر سکتے ہیں ورد کی، یا گنتی پوری کیے بغیر بھی پورا ہو جائے گا وظیفہ؟ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ تعداد، چونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کا، اس پر عمل کیا جانا چاہیے، لیکن کوئی ایک شخص بھی پڑھ رہا ہے
اور اگر وہ پوری گنتی نہیں کر رہا ہے تو ثواب سے محروم نہیں رہے گا. باقی اگر زیادہ ہوتے ہیں تو تقسیم ہو جاتا ہے. مثلا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 افراد ہیں تو ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 11 ہو جائے گا. آسانی ہو جاتی ہے. لیکن کوئی ایک بھی پڑھنا چاہے یا اس کی تعداد کچھ کم بھی پڑھ لیتے ہیں، ثواب سے خالی نہیں رہیں گے. اللہ قبول کرنے والا ہے. اگلا سوال عظمیٰ صاحبہ کا کہ نماز پڑھتے وقت رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد پڑھ سکتے ہیں یا صرف ربنا لک الحمد پڑھا جائے گا؟ جتنے لفظ زیادہ ہوتے، حرف زیادہ ہوں گے، لفظ زیادہ ہوں گے، معنی زیادہ ہو جائیں گے. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد زیادہ ثواب ہوگا. اگلا سوال طاہر محمود صاحب کا اسلام آباد سے کہ بعض لوگوں کو یہ بحث کرتے سنا ہے کہ آیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں باوضو نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا یا وہ باوضو نہیں تھے اور حالت نماز میں بھی نہیں تھے؟ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اور ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں یہ سوال آ رہا ہے؟ کس ہستی کے بارے میں سوال آ رہا ہے؟ میدان جنگ میں وہ حق پر رہتے ہوئے اگر ان کا خون نکل رہا ہے تو آپ ان کے وضو کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں؟ ہستی دیکھیں، ان کا وہ مشن دیکھیں، ان کا وہ کام دیکھیں، آپ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. افسوس ایسے سوالوں پر. 1400 برس میں کسی نے یہ سوال نہیں کیے جو اب ہونے لگ گئے ہیں. یہ نہایت گستاخی، بے ادبی ہے. وہ بڑی شان والے ہیں اور ان کی پاکی کا بیان تو خود قرآن میں ہے. اہل بیت کے حوالے سے وہ کس طرح کے پاک ہیں، آپ ان کی کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ اس طرح کے سوال کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ اس طرح کے سوال کر کے بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں. آپ ان کی شان کو سمجھیں. ان کا وہ سجدہ کس پائے کا تھا، اس پہ ہم سب کے وضو قربان. اگلے سوالات ام حسین صاحبہ کے. ان کا پہلا سوال یہ کہ میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ خواتین کو اپنی خود دینی پڑتی ہے جو ان کے گولڈ کی بنتی ہے، سونے کی بنتی ہے، ان کے شوہر نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہماری ملکیت ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ میرے گولڈ کی زکوٰۃ جو بنتی ہے وہ ہمیشہ میرے شوہر دیتے آئے ہیں. جب سے یہ سنا ہے تو بہت پریشان ہوں کہ اب مجھے خود زکوٰۃ دینی ہے تو وہ میں کس طرح ادا کروں گی؟ میں اس بارے میں ماہ رمضان کے دوسرے جمعے میں زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے احکام بیان کرتا ہوں. 1000 مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ بیوی جس کی ملکیت ہے سونا، کہ وہ اگر اس کی طرف سے شوہر دیتا ہے بالکل دے سکتا ہے. اس کو بتا دے میں تمہارے زکوٰۃ دے رہا ہوں، بالکل دے سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ اس کو کہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا، تم کو خود دینا ہے، تو بیوی وہ پیسے جو اس کے اپنی ملکیتوں، گھر کے خرچ کے لیے نہیں، پاکٹ منی جس کو کہتے ہیں، جیب خرچ دیا ہے شوہر نے، یا تحفے کے پیسے جو اس کے ملکیت ہیں، اس سے دے سکتی ہے. شوہر انکار کر دے، پیسے نہیں ہیں تو کیسے دے؟ تو وہ اس میں سے کچھ سونا بیچ کر اس کی زکوٰۃ دے گی. لیکن شوہر دیتا ہے، دے سکتا ہے، وہ بیوی کے علم میں ہے، وہ بالکل دے سکتا ہے. ان کا اگلا سوال یہ کہ بینک اکاؤنٹ اور کریڈٹ کارڈ یا ایزی پیسہ، جیز کیش وغیرہ کے جو اکاؤنٹ بنتے ہیں وہ بنوا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ بھی کرپٹو کرنسی میں آئے گا؟ کرپٹو کرنسی میں تو نہیں آئے گا، کیونکہ کرپٹو کرنسی کے لیے گورنمنٹ نے منظور کیا ہوا ہے، لیگلائز کیا ہوا ہے، تو بات کریں. باقی رہے یہ ایزی پیسہ، یہ آپ کے ہاں ایک سہولت کا طریقہ نکالا ہے کہ کیش لے کے پھرنا آسان نہیں ہے، تو آپ لوگ یہ اس طرح کر لیتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جو اس کو سود بنا دے، کوئی ایسی شرط نہ آئے. باقی صرف سروس چارجز ہیں اور آپ کا پیسہ چلا جاتا ہے یا آپ کو اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آئے جو سود بنا دے، تو بالکل درست ہے. اگلا سوال خضر صاحب کا راول پنڈی سے کہ دکانداروں کو اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکان کھولنے کے بعد وہ اسپیکر پر تلاوت قرآن پاک لگا دیتے ہیں اور پھر کسٹمر کے ساتھ بزی رہتے ہیں، بات چیت وغیرہ بھی اور کاروبار وغیرہ میں بھی. تو کیا اس طرح کرنے سے وہ گناہ گار ہو جاتے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ گناہ گار ہو جاتے ہیں، لیکن ادب نہیں رہتا. اگر قرآن شریف لگا ہوا ہے تو سنیں،
حالانکہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے خود بیٹھ کے وہ اور حکم ہے، ریکارڈنگ کا حکم اور ہے. تو ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے، انات خوانی لگی ہوئی ہے اور آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ اس میں ہنس کھیل رہے ہیں یا ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں یا دوسری چیزیں، تو مزید گناہ گار ہو رہے ہیں. تو لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ادب کا بھی خیال رکھا جائے. اگلا سوال سعدیہ علی صاحبہ کا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ اسد علی 2.25 سال کی عمر میں دنیا سے چلی گئی. میں نے فاطمہ کی زندگی کے لیے منت مانگی تھی، پھر دوسری بیٹی پیٹ میں ہی فوت ہو گئی. میں نے ان دونوں کے لیے منتیں مانی ہوئی تھیں کہ اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ دونوں ہی بیٹیاں نہیں رہیں تو کیا اب میرے لیے منتیں پوری کرنا ضروری ہوگی؟ جی، آپ نے جو ایک ہوتا ہے نا ایک الفاظ کے ساتھ کہ یہ زندہ رہی، یا جو بھی شرط آپ نے لگائی کہ میرا یہ کام ہوا تو وہ نہیں ہوا، تو آپ پر وہ نہیں ہے. ویسے آپ کرنا چاہیں، آپ کی خوشی ہے صدقے کے طور پر یا ویسے، لیکن چونکہ اب مثال کے طور پر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، تو کام نہیں ہوا تو پھر وہ آپ پر نہیں ہے. اگلا سوال اسرار علی صاحب کا کہ جڑا والا واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک خط بہت وائرل ہو رہا ہے، جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عیسائیوں کے نام لکھا گیا خط. رہنمائی فرما دیں کہ اس خط کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں شاید میں نے کسی پروگرام میں تھوڑا سا کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. خطوط یا ارشادات جو موجود ہیں اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. مستوم میں جو کچھ ہوا اس پر کوئی عالم نہیں آیا، جس طرح وہ پریس کانفرنس کی، کوئی حکمران نہیں آئے. کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ ایمان والے نہیں تھے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ جڑا والے میں صرف آپ نے غیروں کو کرنے کے لیے کہ آپ نے بہت کچھ کیا، تو خط اپنی جگہ، مگر اس کا استعمال مفہوم کیا دے رہے ہیں آپ اگر اس کا مفہوم غلط دے رہے ہیں تو پھر آپ نبی کے نام پہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ذرا پیش نظر رکھیں. اگلا سوال اکبر حسین صاحب کا ہم نماز میں سنتوں کی ادائی کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی ادائی میں کیا نیت فرماتے تھے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. سنت کی نیت ہم یہ کہتے ہیں سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہے کہ حضور کے لیے، رسول اللہ کے لیے نہیں. طریقہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ دوسرے لفظ کہے گا تو پھر تو بات ہی غلط ہو جائے گی. تو ذہن میں رہے امام کیا نیت کرتا ہے. اگر آپ کا یہی سوال ہے تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ پیچھے لوگ کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے، وہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ کو وہ بھی نہیں معلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے تھے، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، مگر طریقہ نبی پاک کا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ کہنا ضروری نہیں تھا، تو آپ کا سوال ہی نہیں بنتا اس پہ. اگلا سوال ثنا سعید صاحبہ کا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک نماز قضا کرنے پر 80 برس جہنم میں لٹکایا جائے گا، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ اس سے بھی سخت روایات ہیں، اس سے بھی سخت روایات ہیں. اللہ سے ڈریں، کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں زیادہ سوال کرتی تھیں، عمل نہیں کرتی تھیں، تباہ ہوئی. تو اتنے سوال آپ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ڈریں. روایات اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، 3,000 سال کی بھی روایتیں ملتی ہیں. ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین. اگلا سوال جنید آفریدی صاحب کا کہ اگر کسی ایسی محفل میں گئے جہاں 5 قراء حضرات مل کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور پھر آیت سجدہ آنے پر سب نے باری باری اس آیت کی تلاوت کی، تو اب سننے والے کیا ایک مرتبہ سجدہ تلاوت کریں گے یا 5 مرتبہ سجدہ کریں گے؟
وہ پانچوں اکٹھے تلاوت کر رہے تھے یا الگ الگ کر رہے تھے؟ اکٹھے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایک ہوتا ہے استاد پڑھا رہا ہے شاگردوں کو سکھانے کے لیے وہ، اور ورنہ اکٹھے مثلاً ختم شریف پڑھا جا رہا ہے تو سارے مل کے نہیں، سب الگ الگ پڑھیں گے۔ تو آیات سجدہ والی جو تلاوت اس طرح اگر ترتیب سے پڑھ رہے ہیں تو اور بات ہے، ورنہ عوام میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جنہوں نے سنی کوئی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا۔ تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک نشست میں ایک آدمی نے ایک سے زیادہ مرتبہ، جس طرح یاد کرنے والے جو قرآن یاد کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں حافظ بن رہے ہیں، تو وہ بار بار پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ایک ہی ہوگا کیونکہ وہ ایک نشست میں پڑھ رہے ہیں، لیکن الگ الگ پڑھا ہے تو الگ الگ ہوگا۔ اگلا سوال علینا طارق صاحبہ کا، اللہ پاک کسی چیز کو حکم دے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں، عالم جہان دو طرح، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ تازہ پھلی بھیج دیتا، پھر بیج کیوں بوتے ہیں، پھر کھاد کیوں ڈالتے ہیں، پھر پانی کیوں؟ یہ ہمیں ترتیب ہے زمانے کی۔ عالم خلق اسباب کے ساتھ رکھا گیا، بچہ پیدا ہوگا مرد عورت کے ملاپ سے، میاں بیوی ہوتے ہیں، نکاح رکھا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر اس کے پیدا کیا، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، مگر اس نے جہان بنایا، یہ اس کا کارخانہ ہے، قدرت مشیت ہے کہ یہ نظام۔ تو اللہ تعالی جو چاہے کرے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہے کرے، ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے، وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو یہ عالم اسباب کے ساتھ بنایا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ہمارا سلسلہ کیا ہوتا؟ تو اس کو سمجھے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ارادہ کرتا ہے، کن فرماتا ہے، تو وہ عالم تکوین ہے، وہاں کا حکم اور ہے، ہم عالم خلق میں ہیں، ہمارے لیے اسباب ہیں، اس کے ساتھ سارا ہمارا معاملہ ہے، تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں تو حکم ماننا ہے۔ جب اس کو ہم نے معبود مانا ہے، خالق مانا ہے، تو ہم سوال نہیں کر سکتے، ہمیں ماننا ہے۔ یہ لوگ جو عقل اس بارے میں دوڑاتے ہیں، عقل سے جواب نہیں ملتا، نتیجے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اس بارے میں سوال نہیں کرنے چاہیے۔ اگلا سوال تنزیلہ فاروقی صاحبہ کا، کہ کیا ایسا کہنا درست ہے کہ اگر تمام سمندروں کو سیاہی اور تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے مگر شان محمدی بیان نہ ہو سکے گی؟ معنن یہ بات درست ہے، قرآن میں اللہ کے کلمات کے لیے یہ آیا ہے، لیکن نبی پاک کی شان کی کوئی حد نہیں ہے۔ معنن یہ بات درست ہے کہ ساری دنیا مل کے بھی ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لیکن سمجھانے کے لیے بات کرتے وقت اگلے کو پہلے سمجھایا جائے۔ یہ جو نعت خوان حضرات یا کچھ ایسے واعظین کہہ دیتے ہیں تو اگلا جو ہے وہ شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بات تو قرآن میں اللہ کے لیے ہے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس کو سمجھایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے اتنی رکھی ہے کہ ہمیں اس کی حد نہیں معلوم، اور اس کی کوئی حد ہے نہیں، بس وہ خدا نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، اس کے شریک نہیں ہے، اس کے مثل نہیں ہے، اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، مگر ان کی شان کتنی ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پوری طرح۔ تو ہم مانن کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سکتا یہ کہ ہم ساری دنیا کی سمندروں کو سیاہی بنا لے، قلم بنا لے، زمین و آسمان کو بنا لے، تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال ذیشان قریشی صاحب کا، کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان موجود ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرے گی اور وہ حق پر ہوگی؟ اس طرح کے بعین ہی الفاظ تو نہیں، لیکن روایات میں ہے کہ اس کے حوالے سے میرے ذہن میں اس وقت وہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن کوئی روایت ہے، تو لازمی بات ہے وہ قبلہ اول ہے۔ میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کعبۃ اللہ پہ کوئی حملہ کرے تو یہ کیا صرف وہاں کی حکومت کا مسئلہ ہوگا یا پورے مسلمانوں کا ہوگا؟
لازمی بات ہے ہر مسلمان. اسی طرح قبلہ اول کا مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا. تو یاد رہے ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب کعبے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ابابیل بھیجے تھے. آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ صرف ریلیاں نکال رہے ہیں، صرف نعرے لگا رہے ہیں. جو حق ہے وہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ مسلمان حکمرانوں کو کرنا چاہیے. ایک یمن کی حکومت نے اعلان کیا ہے صرف، باقی سارے مسلمان کہاں ہیں؟ اس وقت ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے اٹھیں. اور پھر انسانی تنظیمیں کہاں ہیں؟ وہ جو بچے ہیں وہاں پر کتنے 4,000 سے زیادہ بچے، 10,000 سے زیادہ لوگ، کتنی خواتین ان کے گھر ٹوٹ گئے. کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ یہ انسانی تنظیمیں کہاں ہیں؟ حقوق کی باتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ کتنے دن ان کو پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، کیا کچھ کیا، کتنی تباہی ہوئی. تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی دنیا کے معیار کیا ہیں؟ تو یاد رہے ضرور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. ہم سب کو اپنے اسلامی شعائر کا، ان تمام مقدسات کا پورا خیال رکھنا ہے. اور باقی اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ سارے ملک جو ہیں وہ غلام ہیں، صرف وہ فلسطینی ہی آزاد ہیں جو اپنے لیے لڑ رہے ہیں بیچارے. کوئی ان کے لیے نہیں جا رہا ہے. 1948 میں بھی جب ہوا تھا لاکھوں قتل ہو گئے تھے. انہیں امید تھی کہ مسلمان ہمارے لیے اٹھیں گے، نہیں اٹھے. تو آج آپ نہیں اٹھ رہے، کل آپ کے لیے کوئی نہیں اٹھے گا. یہ جو مسلمانوں کا حال ہے نہایت، آپ مناظر دیکھے نہیں جاتے. آپ کا بچہ تڑپ رہا ہو آپ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ بھی بچے ہیں ماؤں کے. کیا کیا ان کے مناظر ہیں، کس طرح ان کی بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں، ان کو کھانا نہیں دیا جا رہا، ہسپتالوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں. کیا یہ درندگی؟ یہاں کیوں نہیں انسانی حقوق اور ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ احتجاج میں نے دیکھا غیر مسلموں نے بھی کیا ہے اس بارے میں، اور مسلمانوں سے بڑھ کے کیا ہے، انہوں نے زیادہ تعداد میں کیا ہے. مگر کس پہ اثر ہو رہا ہے؟ اگر یہ مسلم سربراہ سارے OIC یا دوسرے مل کر کوئی ایک بات موقف اختیار کرتے تو اثر ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم لوگ پتہ نہیں کن خواب و خیال میں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. آمین. اگلا سوال محمد اکرام شریف صاحب کا کہ بیر روحہ اور بیر شفا کے بارے میں بتا دیجیے. بیر روحہ وہ مشہور ہے، وہاں پر بیر کہتے ہیں کنویں کو، انگلش میں ویل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں لعاب ڈالا، کسی سے حضور نے پانی پیا، کسی سے غسل فرمایا. تو یہ تمام وہاں کے جو کنویں ہیں اس میں لوگ، باقی تو 35 کنویں تھے مدینہ منورہ میں، سارے ختم کر دیے. جو 1-2 باقی ہیں وہ اسی جگہ پہ ہیں یا اس کے قریب ہیں. گردے کے لیے، دوسری بیماریوں کے لیے لوگ ان کے پانی کو پیتے ہیں. ماشاءاللہ برکت ہے. اگلا سوال سمینہ راوڈا صاحبہ کا کہ کیا وضو میں پانی آنکھ میں جانا لازمی ہے؟ اگر آنکھ میں لینزز لگے ہوں گے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ لینزز نہیں ہونے چاہیے. اگر فکس ہو چکے ہیں اور نکل نہیں سکتے، کوئی ایسا ہوا ہے تو وہ مجبور ہے، ورنہ نہیں ہونے چاہیے. اگلا سوال محمد شفیع صاحب کا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا بغیر تجوید سیکھے قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو پوری طرح صحیح طرح ادا کرنا، جس کو آپ کریکٹ پروناؤنسیشن کہتے ہیں. یعنی ہر حرف صحیح ادا ہو، یہ ہے تجوید. پڑھانے والا اگر صحیح پڑھایا اس نے اور صحیح حروف ادا ہو رہے ہیں، مثلاً ضا جس کو اردو میں زوئے کہتے ہیں، اس کی جگہ زے نہ پڑھا جائے. ضاد ہے اس کی جگہ وہ زواد نہ پڑھا جائے، اس میں آواز جو ہے. تو اگر آپ کو صحیح تلفظ ہے اور آپ صحیح طرح ادا کرتے ہیں اور باقی پوری تجوید نہیں بھی جانتے پوری تفصیل سے، لیکن صحیح حروف ادا ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہ حروف صحیح ادا نہیں ہو رہے، یعنی اب زوئے کی جگہ زے، جس طرح سبحان ربی العظیم، اگر اس کو زے سے پڑھیں گے عظیم معنی بدل جائے گا، معنی بدلے گا، ہو سکتا ہے وہ معنی غلطی کی طرف تک چلا جائے. میں اسی لیے کہتا ہوں جن سے زوئے صحیح نہیں نکلتی وہ سبحان ربی العظیم کی بجائے سبحان ربی الکریم پڑھ لیا کریں. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے حروف صحیح ادا ہوں. تو اتنی معلومات ضرور ہو کہ آپ مخارج جہاں سے لفظ نکلتے ہیں، حرف نکلتے ہیں منہ سے، آپ کے حلق سے،
وہ صحیح عطا ہوں، تو اتنی معلومات ہو تاکہ وہ تلفظ غلط نہ ہو. اب تلفظ غلط ہو جائے گا. اب بلغ العلا بکمالی ہی، بے زیر بی ہوتا ہے، لوگ بے کمالی ہی پڑھتے ہیں، اگر اس کو الگ کیا جائے تو دوسرا معنی بن جاتا ہے، بے کمال بن جائے گا، حالانکہ وہ بکمالی ہی ہے. تو اگر معنی بدلے گا یا ایسے ادا ہوگا کہ وہ غلط ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا. اتنی معلومات ضرور ہو. اگلا سوال اشر چودھری صاحب کا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مرتکب کو جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی، کیا وہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ جب جنت کی خوشبو نہ آنے کا مطلب یہ کہ وہ رحمت سے محروم ہو گیا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ توبہ کرے. ایمان ہوگا تو بالآخر سزا بھگت کے آ جائے گا. اگر ایمان ہوا، ایمان نہ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ مدتوں وہ بھگتنا ہوگا. اور جس نے ایسا کیا اور اس کو درست سمجھا، مثلا یہ کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ جی اس کام سے جنت حرام ہو جاتی ہے تو وہ پرواہ نہ کرے، تو اس نے خود اپنا ایسا عمل کر لیا نا. پھر وہ ایمان سے نکلنے والی بات پر چلا جائے کہ اس کو مثلا کوئی نماز کو ہلکا سمجھے. میں بات کر دیتا ہوں، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے سر ڈھانکنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی بغیر ڈھاکے بھی ہو جاتی ہے. آپ نے نماز کو اگر ہلکا لے لیا، نماز کو شان والا کام نہیں سمجھا کہ نہیں اس کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے، تو کفر تک چلے گئے نا آپ. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ارشادات سن کر ان کو ارشادات کو ہلکا لینا یا ان کی توہین کرنا، تو پھر وہ کافر ہوتے ہیں. ورنہ جو فرمان ہے وہ یہی ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لے گا تو بخشا جائے گا. ورنہ اگر اس حالت میں وہ رہا تو پھر اس کو جو جیسا فرمان ہے ویسا ہوگا. اگلا سوال امارہ حسن صاحبہ کا کہ خواتین بطور فیشن مصنوعی پلکیں لگا سکتی ہیں؟ حدیث شریف کے مطابق پلکیں، بھمیں یہ جو بناتی ہیں اس پر لعنت کا بیان ہے، سخت بیان ہے حدیث شریف میں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ خوبصورت بنا رہے ہیں. معاذ اللہ. ہاں، عورت کے چہرے پہ غیر ضروری بال آ جائیں وہ نکالنے کی اجازت ہے، یا اس کی بھویں پلکے کو ایسے اتنے بال ہو گئے کہ اس کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت اس کو ٹرم کرانا پڑ گیا اگر تو، ورنہ بالکل گنجائش نہیں ہے. یہ خواتین، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کاسمیٹکس کے نام پہ، میک اپ کے نام پہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ کیمرے کے لیے ایجاد ہوا تھا میک اپ، مگر اس کو اپنے زندگی کا اتنا اربوں کھربوں روپے آپ پوری دنیا کے، اچھا ہر ملک بناتا ہے اپنے موسم کے حساب سے. آپ ساری دنیا میں وہ چیزیں لیتے ہیں، انگریڈینٹس کیا ہیں، بہت سی ان چیزوں میں ناجائز اور حرام اشیاء ڈالی جاتی ہیں، جلد کی بیماریاں، اسکن ڈیزیز، الرجی، یہ وہ. اور یہ جو بھویں جو نکالتے ہیں دھاگے سے، اس کی وجہ سے بینائی پہ بھی اثر پڑتا ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہیں بال جو جس طرح نکالنے چاہیے. تو اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، مجبوری ہے، تھوڑا بہت ٹرم کرنا پڑ گیا، مجبوری ہے، ورنہ نہیں کرنا چاہیے. اگلا سوال ریحان شیخ صاحب کا کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کا حکم ہے. کر لے تو بہتر ہے، کر لے تو بہتر ہے. اگلا سوال عبد الکریم عبید صاحب کا کہ کیا یہ حدیث ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے؟ اسی طرح کیا یہ بھی حدیث ہے کہ جو مسلمان کا جھوٹا پیے گا اس کے 70 درجے بڑھا دیے جائیں گے؟ آپ کا تکبر ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ، مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے، اس کو کہا گیا مثلا کوڑی ہے، اس کو کہا گیا مسجد میں نہ آئے تاکہ لوگ اس سے کراہت نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں. اسی طرح آپ نے ابھی کورونا میں دیکھا کیا سلوک کیا گیا پوری دنیا میں، کس طرح کیا گیا، انسانیت سوچ سلوک ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے. ابھی بھی اور کتنے وائرس آ جاتے ہیں جی، اس کو چھونا نہیں، اس کے قریب نہیں جانا.
بچوں کو ماؤں سے، ماؤں کو بچوں سے دور کیا گیا۔ تو ایک ہوتی ہے کراہت، یعنی ناپسندیدگی، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس میں گنجائش ہے۔ لیکن مسلمان کے جھوٹے میں ایک دوسرے گھر والے آپس میں پیتے ہیں، محبت سے آپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں، شفا ہے۔ تکبر ختم کرنا ہے، اور یہ کہ آپس میں ہاں کسی کو بیماری ہے اور آپ کراہت کرتے ہیں تو آپ یہ کہ اس کو حقارت سے نہ دیکھیں۔ ورنہ بزرگوں کے یہاں، ہمارے ہاں اب بھی اکٹھے کھانا کھایا جاتا ہے، مل کے کھانا کھایا جاتا ہے، ایک برتن میں کھایا جاتا ہے، ابھی بھی تھال میں، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، شفا بھی ہے۔ اگلا سوال آمنہ سعد صاحبہ کا، کہ شوہر کو عورت کا مجازی خدا کہنا کیسا؟ غلط بات ہے یہ۔ اصل میں لوگوں نے وہ کہ شوہر کا درجہ ہے، درجہ وللرجال علیہن درجہ، الرجال قوامون علی النساء، ان قرآنی آیات کے مطابق۔ باقی یہ کہ مجازی خدا کا کیا مطلب ہے؟ مجازن کچھ لفظ بولے جاتے ہیں، لیکن مجازی خدا نہیں ہوتا ہے، وہ کسی طرح بھی وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اس کا درجہ ہے، اس کی تعظیم ہے، لیکن مجازی خدا کہنا غلط ہے۔ اگلا سوال آصف علی صدیقی صاحب کا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے 3 طلاقیں دے دی تو وہ کفارے کے طور پر اگر 60 بندوں کو کھانا کھلا دے تو اس کی دی ہوئی طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل غلط ہے۔ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں کسی نے یا الگ الگ دے دیں، وہ بیوی اس پر حرام ہو گئی، قرآن کا حکم ہے، بغیر حلالہ کے وہ دوبارہ اس کے ساتھ اس کا تعلق جائز نہیں ہوگا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ باقی یہ کہ جی کفارہ دے دیا تو اس طرح پھر میں اور 10 باتیں کرتا ہوں، پھر ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کر لیں، وہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کو یہ ہونا چاہیے۔ کیسی بات ہے؟ آپ دین میں کیوں دخل دے رہے ہیں؟ آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وہ فعل ہے، آپ گناہ گار ہیں، حرام کے درجے میں یا کفر کر رہے ہیں، لیکن یہ کیسے آپ نے نکال لیا؟ یہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ تو جس نے 3 طلاقیں دی ہیں وہ 3 ہی ہے، اور اس پر بیوی حرام ہو جاتی ہے، بغیر حلالے کے دوبارہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اگلا سوال مجاہد رضا صاحب کا، کیا گناہ کبیرہ سرزد ہونے کی وجہ سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے؟ پیر سے سرزد ہوا ہے یا مرید سے؟ اگر پیر نے خلاف شریعت کام کیا ہے، اس کا مرتکب ہوا ہے اور وہ ظاہر ہوا ہے اور اس نے توبہ نہیں کی ہے، وہ اس سے ایسا کام ظاہر ہوا ہے اور اعلانیہ آ گیا ہے، اس نے توبہ نہیں کی ہے، تو پھر وہ شرعی طور پر درست نہیں رہا۔ مرید سے اگر ہو گیا وہ توبہ کر لے گا، اس کا کفارہ کر لے گا، بیعت نہیں ٹوٹے گی، بشرطے کہ کفر تک بات نہ گئی ہو۔ اگلا سوال تجمل انصاری صاحب کا، کیا سادات کرام عام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پکایا گیا کھانا کھا سکتے ہیں؟ کس نے منع کیا؟ صرف صدقہ، جو آپ صدقہ واجبہ جیسے آپ نے کوئی مان لیا اپنی جان کا صدقہ کر رہے ہیں وہ نہیں، باقی تو 11ویں ہے، ایصال ثواب ہے، میلاد شریف ہے، ایصال ثواب ہے، بالکل کھا سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد وسیع احمد صاحب کا، سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، سوال یہ ہے کہ اس کوثر کا کیا مطلب ہے؟ خیر کثیر، جو دیا کثرت سے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کوثر کے معنی خیر کثیر، یعنی بھلائی اور اتنی کثرت سے دی جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس میں ساری کائنات کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر بھلائی اور کثرت سے، اس کی تعبیر تفسیر میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس کے اصل معنی خیر کثیر، کثرت سے دیا ہے ہر بھلائی۔ اگلا سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا، کہ بعض درود شریف یا اذکار ایسے ہیں کہ ان میں یا محمد کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کیا وہاں یا محمد پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ حضور پاک کو بنا القاب صرف نام کے ساتھ نہیں پکارنا چاہیے۔ کون سا وظیفہ ہے پتہ چلے نا، اگر اس میں درود شریف ہے، اس میں سیدنا کا لفظ آیا ہوا ہے پہلے یا کوئی ایسی بات آئی ہوئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ویسے پکارنے میں ہم نہیں پکاریں گے، جہاں پکارنے لیکن دوسرے الفاظ آئے ہوں
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد یا رسول اللہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بالکل ہم پکارنے میں صرف یا محمد نہیں کہیں گے، یا رسول اللہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سوال عادل خان صاحب کا، کیا کسی بزرگ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کئی سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو؟ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ نہیں، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص پورا سال رات نیند ہی نہ کرے۔ اگر اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہاں کتنے لوگ ہیں وہ پوری نائٹ شفٹ کرتے ہیں، ہوتی ہی نائٹ شفٹ ہے، ان کے بارے میں کیا کہے گا وہ؟ پورا سال کیا، وہ تو پوری زندگی نائٹ شفٹ کرتے ہیں، اب کیا کہے گا؟ فوجی کتنی نائٹ شفٹیں کرتے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ سیدنا امام اعظم نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، سیدنا غوث اعظم نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر۔ اب مراد یہ ہے کہ انہوں نے جب وضو کیا، اگر بالفرض ٹوٹا تو دوبارہ تازہ کر لیا، لیکن رہے ساری رات باوضو، ساری رات جاگے، ساری رات باوضو رہے۔ تو اس طرح کے واقعات متعدد ہیں، اس نے نہیں سمجھا تو نہ سمجھے۔ اگلا سوال محمد فائق صاحب کا، کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا صحیح طریقہ بتا دیجیے۔ جی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو نہلایا جاتا ہے۔ آپ کے آج کل میٹرنٹی ہومز میں یا ہاسپٹل میں بعض مرتبہ وہ نہلائے بغیر مشین میں رکھ دیتے ہیں، تو بچے کو نہلانا چاہیے، نہلاتے ہی دیر نہیں کریں، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ کوئی اول آخر درود شریف پڑھ لے، بہت اچھی بات ہے، لیکن دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، جو نماز شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگ اس کو تکبیر کہتے ہیں، کچھ اقامت کہتے ہیں، جس میں قد قامت الصلاۃ کے لفظ زیادہ آتے ہیں، تو دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت، اور یہ کم از کم 7 دن کہنی چاہیے، کم از کم، ورنہ 40 دن بھی کہے تاکہ شیطان کو جگہ نہ ملے۔ تو یہ طریقہ ہے، دیر نہیں کرنی چاہیے، دیر کرتے ہیں تو بچے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اگلا سوال محمد عمر صاحب کا، کیا بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ماں کو نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ کہ اگر اس میں کوئی اس کو شبہ ہے کہ کچھ اور بھی نکلا کچھ، تو صرف وضو کو دودھ پلانے سے نہیں ہوگا، لیکن وہ اگر تازہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے۔ اگلا سوال زہیب حسن صاحب کا، کہ لڑکوں اور لڑکیوں پر کس عمر میں بالغ ہونے کا حکم لگتا ہے؟ جی، لڑکیوں کا معاملہ ہمارے ہاں عرف ہوتا ہے، عرف کا مطلب ماحول کے مطابق، دیہاتوں میں، دوسرے کئی پہاڑی علاقوں میں، ہر جگہ مختلف ہیں۔ بعض جگہ 9 سال کی عمر کی لڑکی بالکل بالغ ہو جاتی ہے، بلکہ سندھ میں جائیں تو 9 سال کی بچیاں مائیں ہیں، وہاں 7 سال 8 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ شادیاں اس وقت بھی پاکستان میں آپ کو مل جائیں گی۔ لڑکے کے لیے 15 سال، اگر اس سے پہلے ہو جائے، بعض صحت مند ہوتے ہیں علاقوں کے حوالے سے، لیکن 15 سال عمر بتائی گئی ہے۔ لڑکی کے ایام شروع ہو جائیں تو اس کی وہ بلوغت شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح لڑکے کو احتلام ہونے لگ جائے، ورنہ 15 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ اگلا سوال عبد الکریم صدیقی صاحب کا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیا اس کو بیان کرنا جائز ہے؟ سنا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب ہوتا ہے بنائی ہوئی، گڑی ہوئی، فیبریکیٹڈ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام لینا بھی بہت سعادت کی بات ہے، اور وہ عبادت کا بیان موجود ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ پہلے تحقیق کریں، اگر نہیں ہے، آپ نے صرف پوچھا ہے جاننے کے لیے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی موضوع ہے تو جس نے موضوع کہا ہے وہ ذرا ثبوت پیش کرے۔ اگلا سوال حمزہ معین صاحب کا، کہ اگر تحری کر کے نماز ادا کی گئی تو کیا اس کے بعد اس کو دہرانا ہوگا؟ یہ تحری کرنا کس کے لیے ہے؟ ایک شخص ہے، اس کو بھولنے کی عادت، نہیں یاد رہتا کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو وہ تحری کرے۔ تحری کا مطلب جس پہ دل جم جائے، دل ایک خیال آ رہا ہے 3، ایک آیا رہا 4، نہیں تو جس پہ زیادہ ہو نا اس پہ وہ جم جائے۔ لیکن یہ کہ ایک شخص کی عادت نہیں، اچانک ہوا ہے واقعہ اور اس کو یاد نہیں آ رہا، تو اس کے لیے بہتر ہے وہ دہرائے۔
اگلا سوال مصدق رضا صاحب کا کہ حدیث شریف میں ہے کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کیوں کہا گیا؟ عرب والے سنت و ابیکم ابراہیم کے الفاظ ہیں، یہ ان کو عرب کا باپ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عربی بولی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ان کے والد ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہی کی اولاد میں نبی ہوئے ہیں بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، تو ان کو باپ کہا جاتا ہے، تو وہ سب ایمان والوں کے باپ کہلاتے ہیں اس معنی میں۔ اگلا سوال غلام رضا صاحب کا گجرات سے کہ میری والدہ کا ویٹ زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہ نماز چیئر پر پڑھتی ہیں، گھٹنوں میں بھی درد ہو گیا تھا تب اور زیادہ معمول ہو گیا چیئر پہ نماز پڑھنے کا، لیکن اب گھٹنوں کا درد صحیح ہے اور ویٹ زیادہ ہے جس کی وجہ سے نماز میں اگر وہ اس طرح بغیر چیئر کے پڑھیں تو اٹھا نہیں جاتا، اس صورت میں کیا نماز چیئر پہ ادا ہو جائے گی؟ اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہو سکتی ہے تو گنجائش ہے۔ اگر یہ کہ وہ چیئر پہ بیٹھی ہیں لیکن سجدہ نیچے ہو کے کر سکتی ہیں اور پھر دوبارہ چیئر پہ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، اس میں ان کو عمل کثیر بہت زیادہ ایسی وہ نہیں کرنی پڑتی ہے تو وہ کر لیں، ورنہ یہ کہ اگر دشواری ہے تو جیسے بن پڑتی ہے پڑتی تو ہے نا، یہی ان کی بہت اچھی بات ہے کہ ان کو شوق تو ہے، یہاں تو اچھے بھلے نہیں پڑھتے، وہ اس مجبوری کے باوجود پڑھتی تو ہے نا، تو اگر نہیں ہے کوئی تکلیف ہے تو جس طرح بھی بن پڑتی ہے پڑھیں۔ ان کے سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وہ کرسی کے آگے کچھ لوگ جانماز بھی بچھا لیتے ہیں، تو کیا جانماز بچھانا ضروری وہ ہوگا؟ صرف اتنا ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں زمین پہ اگر خالی ہیں تو زمین پاک ہے یا نہیں، اس لیے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اگر کوئی چیز سترے کے طور پہ رکھ لیں تاکہ کوئی گزرے تو وہ اچھی بات ہے، ورنہ یہ کہ جانماز بچھانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ زمین پاک نہیں ہے تو اس میں بچھا نیچے پاؤں کے رکھا ہے تو اچھی بات ہے، یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کرسی پہ ایسے ہی نہیں بیٹھی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں تاکہ دوسرے آگے سے نہ گزریں، تو احتیاطاً کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال صغرا فاطمہ صاحبہ کا انڈیا سے، فجر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق جب ہو گئی، صبح صادق جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کے یہاں انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈان؟ جی ڈان۔ تو ڈان سے وہ شروع ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک۔ آپ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے اتنا ٹائم پڑھ لیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو دہرا سکیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز جاری ہے اور سورج نکل آیا، تو وہ نہیں ہوگا۔ تو سورج نکلنے تک، وہ صبح صادق سے وہ سورج نکلنے تک وہ وقت ہے۔ افضل وقت جو ہے وہ سفیدی ہو جائے تھوڑی سی، وہ افضل وقت ہے۔ اول وقت یہ ہے کہ جہاں صبح صادق ہو گئی، اب اس کے بعد وہ میرا خیال 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے یا 7 منٹ کا، تو شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال عبد المتین رضوی صاحب کا انڈیا سے، آج کل بہت ساری کھانے کی چیزیں، کیک یا دوسری آئٹم وغیرہ پر جانوروں یا دوسری چیزوں کی شکلوں میں وہ بنائی جاتی ہیں، ان کا بنانا کیسا، اور ایسی چیزوں کے کھانے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ بالکل ان کو ڈسکریج کریں، بائیکاٹ کریں ان کا، تاکہ وہ اس طرح نہ کریں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی عادت نہ ڈالیں۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، غلط ہے یہ۔ برتنوں پہ بنا دیں گے، اسی طرح چیزوں پہ، بسکٹس پہ بنا رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اگلا سوال وسیم احمد صاحب کا جیکوا آباد سے، کوئی مسلمان اگر خودکشی کر لے تو کیا اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ ہم اس لیے کہ اللہ معاف کر دے نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، بشرطے کہ ایمان والا ہو، لیکن اس نے حرام موت اختیار کی ہے، اس کا معاملہ اللہ پر ہے، دعا کے طور پر آپ کرتے ہیں ایمان والا سمجھ کے، دعا کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے، ان کا پہلا سوال یہ کہ جماعت کے دوران امام کے دائیں جانب صف میں کھڑے ہونا افضل ہے یا بائیں جانب؟ پہلی صف جو ہے وہ سب سے افضل ہوتی ہے، تو اس میں دائیں طرف پہلے بڑھیں گے پھر بائیں طرف بڑھیں گے، لیکن اگر کوئی آ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، لیکن افضل جو ہے دائیں طرف ہونا ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ
کہ چھوٹے بچے کی میت کو جنازے والی چارپائی کے بجائے ہاتھوں میں قبرستان پر لے جایا جا سکتا ہے؟ بالکل لے جایا جا سکتا ہے۔ ان کا اگلا سوال، بچوں کی رسم بسم اللہ کب کروانی چاہیے؟ کتنی عمر ہونا ضروری ہے؟ 4 سال سے کم نہ ہو، جو اصل بتائی گئی 4 سال 4 مہینے 4 دن بتائے جاتے ہیں، لیکن 4 سال۔ ہمارے ہاں بچوں کو 2 سال کی عمر میں نرسری بھیجتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے بچے پہ، وہ پھر اس کا اثر جو ہوتا ہے، بلکہ سائنس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں نے اس پر اپنی تحقیق پیش کر دی ہے کہ 4 سال سے پہلے بچے کو اس طرح، ہاں البتہ گھر میں اس کو اچھے الفاظ یاد کرانا، دوسری باتیں وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، لیکن جو طریقہ یہی کہ 4 سال کے بعد۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ کیا تیمم کرنے والا یا موضوع وغیرہ پہ مسح کرنے والا شخص وضو کرنے والوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ اگر وہاں کوئی اور جو ہے امامت کے حوالے سے اس سے بہتر نہیں ہے تو، مثال کے طور پہ سارے داڑھی منڈے ہیں لیکن وہ داڑھی والا ہے یا قرآن صحیح پڑھنے والا ہے، باقی نہیں ہے، ورنہ کوشش کرے کہ کوئی ان میں بہتر ہو تو اس کو آگے کر لے، مگر وہ تیمم کرنے کے بعد نماز اس کی ہو جائے گی، وہ کرا بھی سکتا ہے۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے۔ جو سوالات ہماری لائیو اسٹریم میں آئے تھے یا واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں موصول ہوئے تھے، وہ تمام ہم نے شامل کر لیے ہیں۔ آپ اگر اپنے سوالات اگلی نشست کے لیے بھیجنا چاہیں تو جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس میں بھی آپ واٹس ایپ پہ سوال بھیج سکتے ہیں، یا اسی لائیو اسٹریم کے نیچے بھی آپ کامنٹ کر دیں گے تو اگلی نشست میں آپ کا وہ سوال جو ہے وہ شامل کر لیا جائے گا۔ آخری سوال یہ کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی کرامات وفات کے بعد بھی جاری رہتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں؟ بالکل جاری رہتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ فعل اللہ کا ہے اور وہ ایک جہان سے دوسرے جہان جاتے ہیں۔ تذکرۃ الرشید میں جناب رشید احمد گنگوئی نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد اپنے حال پہ باقی رہتی ہیں، بلکہ ان کے تصرفات میں، کمالات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح دوسرے لوگ، عام لوگ مرتے ہیں، وہ اس طرح نہیں مرتے، یعنی ان کا حکم، بلکہ گنگوئی صاحب نے لکھا ہے اولیاء شہداء کے حکم میں ہیں۔ تو جب اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کی کرامات بھی باقی رہتی ہیں، تصرفات بھی روحانی ان کے جاری رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میری کتاب مزارات و تبرکات پڑھ لیں، قبر کے احکام، میں نے یہ باتیں اس میں لکھی ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے اس کا باقاعدہ ثبوت ملتا ہے۔ یہ کی روحوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں۔ آپ کو نام لینے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں، میں نے ان کو روکا ہے آپ سب کے نام لینے سے پہلے۔ پہلی بات، اسلامی جمہوریہ پاکستان جب بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام کے عملی نفاذ کے لیے، معاشی خوشحالی کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، ورنہ نماز روزے کی آزادی غیر منقسم ہندوستان میں بھی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ہم اس بات کو بھول گئے، غیروں کی غلامی پہلے دن سے ہی شروع ہو گئی۔ تحریک پاکستان کے قائد اعظم 1 سال کے بعد چلے گئے، اس کے بعد جو کچھ 75-76 سالہ تاریخ ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی اسمبلی میں، ہماری پارلیمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت سپریم لا ہے، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی بنی ہوئی ہے، اور شریعت کورٹ بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کی عدالت عظمیٰ
سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس، جن کو قاضی القضات عربی میں کہا جاتا ہے، عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. ان کا منصب ذمہ دارانہ ہے، ان کی باتیں غیر ذمہ دارانہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ آئین پہلے اسلام بعد میں. کیسی بات ہے، کیسی بات ہے یہ؟ ایک اتنا ذمہ دار شخص اور ایسی بات کرے. یا کسی شخص کے لیے کہ وہ عموماً جو قرآن یاد کر لے اسے حافظ کہا جاتا ہے، انہیں کیوں اس پر اعتراض ہے کہ فلاں شخص کو حافظ نہ کہا جائے؟ کیا وہ غیر مسلم ہو گیا تھا، قادیانی ہو گیا تھا، یا شریعت سے نکل گیا تھا؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں ہوں اور اتنا ذمہ دار فرد کہے، تعجب بلکہ افسوس کا مقام. ذرا سی عدالت عظمیٰ عالیہ کے خلاف کوئی بات نکلے تو قانون لگتا ہے. دین کے خلاف بات نکلے اور ذمہ دار سے نکلے تو پھر وہ بھی تو شرعی طور پر اس پر بھی تو حد لگتی ہے، یعنی اس پر بھی تو قانون لگتا ہے. ہم نے اپنے دین کو کھلونا کیوں بنا لیا؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اور پنجاب حکومت 16 دن کے لیے میوزک فیسٹیول منانا چاہ رہی ہے، اور اس کو مؤخر کا مطلب ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہ رہی کہ اس کو بعد کے دنوں میں کر لے. قوم کو تو کرکٹ کی پڑی ہوئی ہے نا، بارش ہو جائے، فلاں ٹیم ہار جائے، کچھ ایسا ہو جائے. غزہ والوں کی یاد نہیں آ رہی؟ بے حس سینس لیس. کیا کہوں میں؟ آپ فیس بک پہ ان بچوں کے مناظر دیکھ کے تڑپتے نہیں ہیں؟ آپ کے اندر درد نہیں ہوتا تو پھر آپ تو انسان بھی نہیں ہیں. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے. کیسے ہو گئے ہم؟ قادیانی ہیں، مسجد لکھ رہے ہیں، محراب بنا رہے ہیں، مینار بنا رہے ہیں. جب وہ قادیانی ہے تو ان کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ شرعاً نہ قانوناً، پاکستان کے آئین کے مطابق. ہمارے ہاں ووٹ کے لیے یہ سیاست والے ان سے باتیں کر لیتے ہیں، ووٹ چاہیے بھلے ایمان جائے. جب پاکستان کے آئین میں ساری باتیں موجود ہیں تو حکومت خود عمل کیوں نہیں کرواتی؟ کوئی ان پر عمل کروانے کے لیے آواز اٹھائے تو اس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فساد کر رہے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، پولیس، فوج، سب اداروں کی ذمہ داری ہے آئین کی پاسداری کرانا. یہ حکومت کی رٹ قائم ہونی چاہیے کیونکہ آئین ہے نا. اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں آئین پہلے اسلام آباد میں، تو آئین میں بھی تو ہے، پھر کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ کوئی بھی اگر آواز اٹھاتا ہے اس کے لیے پرچے کاٹے جاتے ہیں، جبکہ وہ مطالبہ شرعی ہے، قانونی ہے. حکمرانوں کو اس بارے میں اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا، ورنہ آپ دنیا میں 4 دن گزار لیں گے جیسے کیسے، قبر اور حشر میں آپ جواب دہ ہوں گے. اللہ تعالی وما کان ربک نسیہ، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے. وہاں سب ریکارڈ رہے گا، وہاں فائلیں جل نہیں جائیں گی، گم نہیں ہو جائیں گی. وہاں کوئی لے دے کے مکمکا نہیں ہوگا. ذہن میں رہے. اور معمولی سی تکلیف آپ کے سر میں درد ہو جائے، اللہ شفا نہ دینا چاہے، کیا حال ہوتا ہے آپ کا؟ ڈریں اللہ سے. حکمران، سیاستکار دین میں دخل نہ دیں. 8 فروری کو الیکشن اناؤنس کر دیا گیا. ہمارے ہاں انتخابات کے نام پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور نتائج مرضی کے آتے ہیں. کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ آپ طے کر لیں، ختم ہو گئی بات.
پھر اس کے نام پر کیا کچھ ہوگا. لازمی بات ہے 50 کروڑ روپیہ لگا کے ایک شخص امیدوار بن کے الیکشن میں، آپ تو کہتے ہیں نا الیکشن لڑیں گے، یعنی الیکشن میں حصہ لیں گے. جو چیز لڑ کے لیں گے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر وہ آئے گا تو 100 کروڑ کمائے گا بھی، اگر 50 کروڑ خرچ کر کے آئے گا. نظام کا کیا حال ہے؟ 75-76 سال میں کیا دیا ہے؟ سویلین نے کیا دیا ہے یا پھر ڈکٹیٹرز نے کیا دیا ہے؟ تجارت کا کیا حال ہے؟ معیشت کا کیا حال ہے؟ مہنگائی اللے تللے گورنمنٹ کے اسی طرح ہے. پبلک کا خون نچوڑا جا رہا. IMF کہہ رہا ہے اس پہ ٹیکس لگاؤ، اس پہ لگاؤ. یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ جی یہ جو عیاشیاں ہو رہی ہیں پبلک کے پیسے پہ، اس کا رستہ بند کیا جائے. کتنے گھروں میں بچے بھوکے سوتے ہوں گے، کچھ احساس ہے؟ ماں باپ کتنی قربانیاں دے رہے ہوں گے. چوری چکاری بڑھ رہی ہے، جھوٹ بڑھ رہا ہے، برائی بڑھ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. پارا چنار میں کتنے عرصے سے شیعہ وہابی فسادات ہو رہے ہیں. اس کو شیعہ سنی کہہ دیا جاتا ہے، لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں. کتنے لوگ قتل ہو گئے. کہاں ہے حکمران؟ کیوں وہ رد الفساد اور وہ کہاں ہے ساری چیزیں؟ یہ کیوں معاشرہ بگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اب سویلینز پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب آپ کے ہاں سختی نہیں ہوگی، آپ کے ہاں قوانین سخت نہیں ہوں گے، سزائیں نہیں ہوں گی، تو جرائم ختم نہیں ہوں گے. آپ نے موت کی سزا ختم کی تھی، کیا حال ہوا تھا؟ جہاں سزا نہیں ہوگی وہاں معاشرے میں سدھار نہیں آئے گا، اور عدل نہیں ہوگا تو پھر کسی طرح بھی آپ لوگ بھلائی کی کوئی امید نہ رکھیں. یا طبقات ہیں، ہر ایک کے لیے قانون الگ ہے، ایک قانون نہیں ہے. ایسے معاشرے نہیں چلا کرتے. میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پہ جو کچھ ہوا، فضائیہ نے، فوج نے اپنا دفاع کیا، اپنے سے دفاع کیا انہوں نے. مگر ایسے واقعات افغانستان میں غیر وہ جو ہے قانونی طور پر افغانی جو مقیم ہیں ان کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تاریخ ختم ہونے والی ہے. پھر کیا ہوگا؟ اتنے عرصے کیا ہوتا رہا؟ جی فلاں مارکیٹ کو ڈیمالش کر دو، تو جو وہاں پہلے جن لوگوں نے پیسے لے کے بتے کھا کے دکانیں دی تھیں ان پر بھی تو کوئی قانون لاگو ہونا چاہیے. دکانیں تو اب توڑ دیتے ہیں، مگر جنہوں نے اجازت دی، جن کی اجازت سے بنی، جن کی جیبیں بھری، انکم ٹیکس کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے؟ کس کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ قومی خزانے سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے؟ کوئی کسی کی سنوائی ہے تو اس کو کروڑوں معاف ہے، جس کی نہیں ہے اس کو 10 روپے پہ بھی لاکھوں روپے. اب ایک شخص نے ریٹرن بھرنی ہے، اس کا ٹیکس 500 روپے بننا ہے، مگر فیس 10,000 روپے وکیل لے رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا پالیسیاں ہیں آپ کی؟ کیا کہوں میں؟ مجھے نہیں معلوم پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس موقع پر، ہمارا یہ کراچی شہر کتنا عرصہ ہو گیا کوئی پرسان حال ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں، ملک میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے. بل ذرا سا بھی لیٹ ہو جائے تو فوراً کاٹ دیں گے، نہیں دے رہے ہیں تو پرواہ نہیں ہے. کتنے آپ کے ہاں کانگو وائرس کی باتیں آ گئیں، دوسری ہو گئیں. یہ صحت، یہ تعلیم، یہ سب کچھ فراہم کرنا، تحفظ، یہ سب حکومت کی ذمہ داریاں ہیں. کس لیے ٹیکس لیتے ہیں اگر آپ یہ سب کچھ نہیں دے رہے ہیں تو؟ کسی کو کوئی احساس ہے؟ کوئی خیال ہے؟ میں کس کس کی بات کروں؟ ہم سب مجرم ہیں، کیونکہ ہمیں احساس ذمہ داری نہیں ہے. ہم نہ ملک کے وفادار، نہ دین کے وفادار. سب کے سب، کوئی 2% تو کوئی 98%. پورا کون ہے؟ میں یا آپ؟ کوئی بھی. سب کے سب کسی نہ کسی طرح ہم لوگ بگاڑ ہی رہے ہیں. بدعنوانی، کرپشن، سکہ رائج الوقت، کس طرح رشوت مانگی جاتی ہے، کوئی حیا بھی نہیں ہے. حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، رشوت لینے والا دینے والا جہنمی ہے. پھر بھی
کھلے عام لی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے۔ آپ کا کوئی کام آسانی سے نہیں ہوتا، آپ کا جائز حق آپ کو نہیں ملتا۔ کیا اس طرح آپ کچھ ترقی کریں گے یا بھلائی آئے گی؟ وہ ایک صاحب 4 سال کے بعد تشریف لے آئے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، ان سے امیدیں ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ڈیل ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا، یہاں عدل نہیں ہے۔ جس نے جتنا ہو سکا لوٹا ہے۔ کسی ایک سیاستدان کا دامن بتائیں اگر صاف ہے تو کسی نہ کسی طرح اس پر الزام ہوگا۔ کتنے خون ان پر ہیں، کتنے لوگوں کی انہوں نے بد دعائیں لی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کے 4 دن تو یہ ہنس کھیل کے شاید گزار لیں گے، مگر فرعون کی لاش آج بھی نشان عبرت ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس دیکھنے والی آنکھ، سوچنے والا دماغ اور زندہ ضمیر ہو۔ مگر جب حرام کھاتے ہیں نا تو یہ ضمیر مر جاتا ہے، پھر آپ کو سچ بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں نا، کب کوئی نہ کوئی غلط لفظ بولتے ہیں، غلط غذا کھاتے ہیں، حرام کی کمائی یا ناجائز۔ جس ملک میں شراب عام ہو، کچھ لوگوں نے بائیکاٹ کیا یہودی مصنوعات کا، اس پر بھی واویلا ہے جی، اس میں ہمارے لوگ بھی ملازم ہیں۔ اس وقت ہمیں اپنے ایمان کا امتحان دینا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی معیشت خراب ہوگی تو وہ آپ کی بات سنیں گے، ان کو نقصان ہوگا تو وہ آپ کی بات سنیں گے، ورنہ وہ پرواہ نہیں کریں گے۔ آپ اس طرح بھی ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، ان کو پالنا چاہتے ہیں۔ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ مذہبی طبقہ سب کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، کیونکہ یہ کبھی سچ بول دیتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ، ورنہ بہت سے ہیں جو حامی بھی۔ آپ نے جڑا والا اور مستوں دونوں کے سامنے رکھ لیجئے اور کردار دیکھ لیجئے مذہبی طبقے کا بھی۔ میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں، میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ ہمیں جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر پا رہے۔ ہمارے لیے آواز، دوسرے کی آواز کے لیے غلط بولے گا اس کو بہت موقع ملے گا۔ یہاں کن چیزوں پہ پابندی لگتی ہے؟ سوشل میڈیا میں بھی سچ بولنے والے پہ ہی پابندی لگتی ہے نا، غلط بولنے والے کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے پیج بند ہوئے، لیکن یہ کہ منہ میں زبان ہے، کہہ رہے ہیں، لیکن کیا یہ پاکستان کو بچانے والی باتیں ہیں؟ کیا یہ دین کو بچانے والی باتیں ہیں؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ اس وقت ہم سب کے سب مجرم بن رہے ہیں کہ ہم صرف آواز بھی نہیں لگا رہے، مسلمان فلسطینیوں کے حق میں آواز بھی نہیں لگا رہے۔ 57 اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں، ایک آواز لگائیں، دیکھیں آپ کے سامنے کون ٹھہرے گا۔ سی روٹ پورا آپ کے پاس ہے، آپ کا ملک تو ایٹامک پاور بھی ہے، جوہری توانائی والا بھی ہے، مگر آپ تو بھیک منگے ہیں نا، آپ تو ان کی امداد پہ سود ملے نا تو آپ خوشیاں مناتے ہیں، اللہ کے خلاف جنگ کر کے آپ خوش ہوتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ لوگ وبال لے رہے ہیں، ذمہ دار بن رہے ہیں، اور ہم سب خاموش رہ کے مجرم بن رہے ہیں۔ سود پہلے مارک کہہ لیتے تھے، اب شرح سود کھلے کام کہتے ہیں، یعنی اب حیا بھی نہیں رہی، غیرت بھی نہیں رہی۔ اللہ کی نافرمانی میں ہم دلیر ہو رہے ہیں، ڈھیٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اس دوران کچھ ہستیاں دنیا سے چلی گئی۔ مرتضیٰ چوہان صاحب میرے چچا الحاج شیخ محمد حنیف صاحب کے داماد ہیں، اکاڑا میں ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔ قاضی عبد الرحمن جلالی صاحب سکریالی گجرات میں والد صاحب کے بہت زیادہ قریب رہے، ہمارے سے تعلق تھا بہت، ایک فیملی جیسا۔ دارالعلوم امجدیہ میں استاد بھی رہے، وہ کراچی میں ہوتے تھے، موتی مسجد میں امام تھے، بڑا تعلق تھا، بزرگ بھائی تھے، انتقال کر گئے۔ تنویر قریشی صاحب ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی ہے جامع مسجد گلزار حبیب میں، وہ چونکہ قریشی برادری کے ہیں، جانور وغیرہ سارا انتظام، ان کی والدہ انتقال کر گئیں۔
میرے بھائی ڈاکٹر محمد سبحانی اکاڑوی کے ماموں سسر میجر بدر صاحب کل کراچی میں وہ بھی انتقال کر گئے۔ انڈیا میں حافظ ملت کی بہو، عزیز ملت کی اہلیہ، وہ مولانا عبدالحفیظ صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئیں۔ وہیں کے مبارک پور کے جن کو دادا استاد کہا جاتا تھا، مفتی عبدالشکور صاحب مصباحی، بزرگ عالم، وہ بھی انتقال کر گئے۔ مدینہ منورہ میں مولانا محمد شریف شرق پوری، وہ بھی انتقال کر گئے۔ اور پتہ نہیں اس دوران، یہ تو میرے علم میں آئی ہیں ہستیاں، جتنے اہل ایمان انتقال کر گئے، اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس حوالے سے یہی آپ سے پھر ایک بار کہنا ہے، ہم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ اگر یہ جہان بھی ناکام اور وہ جہان بھی ناکام، تو کیا کیا پھر ہم نے؟ کیا ترقی کی ہے؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ اور اس میں مجسمے بنائے جا رہے ہیں، بھلے وہ کسی کے ہوں، وہ جناح صاحب کا ہو، علامہ اقبال کا ہو، مجسمے پاکستان میں؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمارا نصاب کیا ہے؟ سلیبس کیا ہے؟ اخلاقیات کا کیا عالم ہے؟ ہماری معیشت کیوں برباد ہو رہی ہے؟ معاشرت، رہن سہن کیوں خراب ہو رہا ہے؟ اے مسلمان، اللہ سے ڈر۔ اے مسلمان، اللہ کو یاد رکھ۔ اے مسلمان، موت کو یاد کر۔ یہ دنیا، اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ اس دنیا کے پیچھے چلنے والے کبھی دنیا کو حاصل نہیں کر سکے۔ جنہوں نے دنیا کو لات ماری، دنیا ان کے پیچھے۔ لاہور میں داتا صاحب بھی آرام فرمائے، جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے، مثال آپ کے سامنے ہے، ہو سکے تو سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ جی، ہم سب سے پہلے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی ہمیں وقت عنایت کیا، اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائیں اور حاسدین کے حسد سے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ اس کے بعد ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سوالات اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں نول شکیل صاحبہ، اکرام شریف صاحب، منظور احمد صاحب، مرتضی چوہان صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، مصطفیٰ صاحبہ، عاشی صاحبہ، سمینہ راوڈہ صاحبہ، طیب مرتضیٰ صاحب، محمد طاہر صاحب، فاطمہ نور صاحبہ، صغیر علی صاحب، عباس علی صاحب، محمد عرفان صاحب، سید عمران علی صاحب، یاسر قادری صاحب، محی الدین قادری صاحب، محمد عمیر صاحب، ذاکر صاحب، مسز کاشف خان صاحبہ، شہباز صاحبہ، فیصل قادری صاحب، مینو سلیم صاحبہ، محمد عظیم صاحب، عظمیٰ صاحبہ، پرویز احسن صاحب، طاہر محمود صاحب، حسین صاحبہ، خضر صاحب، ناصر خان صاحب، سعدیہ علی صاحبہ، اسرار علی صاحب، اکبر حسین صاحب، ثنا سعید صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، شاہنواز شانی صاحب، جنید آفریدی صاحب، اشہر اسحاق صاحب، ارسلان حسین صاحب، زمرد سلیم صاحب، علینا طارق صاحبہ، تنزیلہ فاروقی صاحبہ، ذیشان قریشی صاحب، محمد شفیع صاحب، اشہر چودھری صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، عمارہ حسن صاحبہ، ریحان شیخ صاحب، عبد الکریم عبید صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، تجمل انصاری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، عادل خان صاحب، محمد فائق صاحب، محمد عمر صاحب، زہیب حسن صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، حمزہ معین صاحب، مصدق رضا صاحب، غلام رضا صاحب، صغرا فاطمہ صاحبہ، عبد المتین رضوی صاحب، وسیم احمد صاحب، زاہد حسین صاحب،
محمد عدنان صاحب، عبداللہ نقشبندی صاحب، خاقان حیدر صاحب، عائشہ صاحبہ اور مظہر خان صاحب۔ اور جن افراد کے نام رہ گئے ہم ان سے معذرت بھی چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کامنٹس فیس بک کی طرف سے آٹو ہائڈ بھی ہو جاتے ہیں یا شفلنگ میں بھی ہم سے مس ہو جاتے ہیں، تو ہم ان تمام افراد سے معذرت چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، میری سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی دور فرمائے، جن کو نوکری نہیں مل رہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشادہ آسان رزق کا انتظام فرمائے، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ تعالیٰ سبکدوشی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا ہے اس وقت دل سے سب کے سب، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اسلام کے مسلمانوں کے قبلہ اول کے ہر دشمن کو ناکام بنا۔ جو لوگ اس وقت ظالموں کی حمایت کر رہے ہیں الہی ان سب کو نشان عبرت بنا دے۔ قبلہ اول مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ پھر عطا فرما۔ وہ لوگ جو ایمان والے وہاں شہید ہو گئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، جو بے کس ہے تنہا ہے الہی ان کی مدد فرما۔ جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے یا اللہ کریم ان کی مغفرت فرما۔ میرے اس وطن کی خیر ہو، جو اس کی خیر چاہتے ہیں ان کی خیر ہو، جو کسی طرح بھی اس وطن کو خراب کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ناکام بنا دے۔ ہم پر غلط لوگ مسلط نہ فرما، بلکہ وہ جو سچے مسلمان ہوں، سچے پاکستانی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے اہل بیت و اصحاب اولیاء کا ادب کرنے والے ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، جو باتیں رہ گئیں انشاءاللہ آئندہ، اور اس ٹیم کے لیے بھی کہ یہ محنت کرتے ہیں دعا کیجئے گا۔ میں بار بار دہراتا ہوں، مجھے عرب ورلڈ میں یا انگلش ورلڈ میں کوئی طالب علم، کوئی مدرسے کا، اسکول، کالج، یونیورسٹی کا جو میرے والد صاحب کے بلا پر وہاں انگلش میں اور عربی میں پی ایچ ڈی کرے، مواد فراہم کریں گے، پورا تعاون کریں گے۔ کوئی اس میں حصہ لے تو بہت خوشی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو بھی امور ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، ابھی سے اعلان کر رہا ہوں، 1-2 فروری کو میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا 41واں عرس ہوگا۔ اس کے لیے بھی سال ثواب کے لیے بھی تیاری کیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ کلام پڑھ کے حصہ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔